عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں ایسے واقعات ہوئے کہ اگر کسی کی جان کو بہت خطرہ ہے تو وہ کہیں باہر موو ہو جاتے ہیں, کسی اور ملک چلے جاتے ہیں, نیشنلٹی مل جاتی ہے. آپ کو بھی کوئی ایسا ارادہ ہے یا آپ نے ادھر جیلم میں گزارنی ہے؟ نہ جی, اللہ نہ کرے ایسا کوئی دن آئے. ہماری دعوت کی ریڑھ کی ہڈی ہمارا اسی پلیٹ فارم پہ رکنا ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پلیٹ فارم تو آپ کا دنیا میں کہیں بھی ہو, آپ کا وہ دیکھیں نا, وہ پلیٹ فارم باقی علماء کے لیے تو درست ہے کیونکہ ان کا ٹوٹل کام سوشل میڈیا کے اوپر ہے, جو لیکچرز کے پوائنٹ آف ویو سے. ہمارا صرف سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز کا کام نہیں ہے, بلکہ میں فزیکلی پچھلے آلموسٹ 15-16 سال سے لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں. ہماری اکیڈمی میں ہر اتوار کو 300 بازو کا 400-500 لوگ آتے ہیں جو زندگی میں ایک ہی دفعہ آتے ہیں. دوبارہ آنا ہم نے منع کیا ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. بالکل, تو ہم یہ کہتے ہیں ایک دفعہ آئے, تصویر کھنچوائی, اب چلے جاؤ. اگلی دفعہ مجبوراً اگر کسی دوست کو لانا پڑے یا کسی رشتہ دار کو تو آ سکتے ہو, ادروائز دوبارہ نہیں آنا کیونکہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. نئے لوگ آئے. میں یہ جو تصویر 300-400 لوگوں کے ساتھ کھنچواتا ہوں, کتنا میرا ٹائم لگتا ہے مجھے بتائیں. پنڈی سے لے کر لاہور کی بیلٹ میں آپ کو آرام سے 15-20 ہزار بندے یہاں اکٹھے کر کے بتا سکتا ہوں. لیکن مجھے بتائیں 15-20 ہزار تو میرے ساتھ تصویر بھی کھنچوائیں گے, ہاتھ بھی ملائیں گے, تو میں تو رائے ونڈ سے بڑا مرکز بنا سکتا ہوں. اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن اس کا نقصان ہوگا پھر میں یہی کام کرتا رہوں گا. ابھی ہم نے یہ شرط رکھی ہوئی ہے. تو ملاقات کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ جس استاد سے سیکھ رہے ہیں اس کی زندگی کو آ کے آبزرو کرتے ہیں. یہ صرف باتوں میں ہی ایسا ہے یا فزیکلی یہاں کی روحانیت کو آبزرو کرتے ہیں, اس ماحول کو دیکھتے ہیں. پھر پلس میری خواہش بھی ہے کہ میں اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو دودھ پتی اور سموسا اپنی جیب سے کھلا کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ استاد ہیں, میں پیر کا لفظ نہیں استعمال کرتا, جو اپنے اسٹوڈنٹس کو کھلاتا ہے نہ کہ ان سے چندہ لیتا ہے. اللہ کا شکر ہے یہاں 300-400 لوگ آتے ہیں, اپنی جوتیاں نیچے جمع کرواتے ہیں. ہزاروں روپے کی لوگوں کی بڑی بڑی مہنگی جوتیاں, ان کو ٹوکن ملتا ہے. ٹوکن پہ بھی ہم نے کوئی فیس نہیں رکھی, فری ٹوکن ہے. قیمتی اشیاء الگ سے ٹوکن میں جمع کرواتے ہیں, اس کے اوپر بھی کوئی فیس نہیں. ٹھیک ہے, ناشتہ سب کو دیتے ہیں, گھر کا بنا ہوا ناشتہ, ٹھیک ہے, فری. دودھ پتی, چائے نہیں ہوتی, دودھ پتی آپ نے آج بھی پی ہوگی, آپ کو اندازہ ہوگا. پھر اس کے بعد سموسے بھی, سب کچھ اللہ تعالیٰ دے رہے, سب کچھ کرے. تو میں اگر ملک چھوڑ کے چلا جاؤں تو میں تو ایک حسینی دعوت لے کے اٹھاؤں, اگر میں خود ملک چھوڑ کے چلا جاؤں تو پھر میں لوگوں کو دلیری کیسے سکھاؤں گا؟ میرا یہاں بیٹھنا اس دعوت کی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ جس کو مسئلہ ہے وہ میرے پاس آئے گا, مجھ سے پوچھے گا. پھر آن لائن جو ویڈیوز کا معاملہ ہے وہ اس کی ریکارڈنگ کا ایک ایشو, یعنی میں نے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے. میں اگر آج امریکہ بیٹھا ہوتا تو آپ اسکائپ پہ مجھ سے رابطہ کرتے نا, کیا ویڈیو کی وہ کوالٹی آتی جو یہ ہے؟ بھائی میں آپ کو بتاؤں اتنی میری بہترین ویڈیوز ہیں لیکن ویب کیم پہ ریکارڈ ہوئی ہیں. ان زمانوں میں لیپ ٹاپ پہ ریکارڈنگ کرتا تھا سامنے رکھ کے. اتنا بہترین مواد ہے, میرا خود دیکھنے کو دل نہیں کرتا. آڈیو بہترین ہے, الگورتھم بھی اس کو نہیں اٹھاتا. اچھا, اس پہ ویورشپ بھی نہیں. یہاں پہ بھی جتنے ٹی وی چینلز ہیں سب کو میں ادھر بلاتا ہوں, اس لیے کہ بھی کوالٹی ہے. میں پاکستان میں اس لیے بیٹھا ہوں نا, میں یورپ امریکہ میں تو نہیں ہوں نا, تو ایک گاڑی بھیج دو بھائی, ادھر آ کے ریکارڈنگ کرو. تو یہ جو پوڈ کاسٹ آپ جیسے لوگ آتے ہیں, یوٹیوبرز آتے ہیں, میڈیا کے لوگ, یہ تو سارا ختم ہو جائے گا. اسکائپ کے اوپر میں کیسے مینج کر سکوں گا؟ آواز کی کوالٹی کا مسئلہ, پھر ہم ایک دوسرے کی باڈی لینگویج نہیں سمجھیں گے. اس وقت ہم فزیکلی یہاں پہ موجود ہیں, پھر نبی الاسلام نے بھی اپنے صحابہ کو جو سکھایا وہ فزیکلی ایسا معاملہ ہے. تو یہ اس کی برکت ہے. ہماری دعوت میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف میں یوٹیوب پہ نظر آ رہا ہوں. میرے بھائی, ہمارا یہ واحد پلیٹ فارم ہے اللہ کے فضل سے اس وقت دنیا میں اسلام کی فیلڈ میں ہم سے زیادہ کسی کی ویورشپ نہیں ہے اللہ کے فضل سے. کسی مکتبہ فکر کے کسی عالم کی آپ کہیں نا کہ ویورشپ کسی بھی زبان میں, ڈاکٹر ذاکر نائک کی دیکھ لیں اور لوگوں کی دیکھ لیں. اچھا, ان ساری چیزوں کے باوجود میں یہاں پہ بیٹھا ہوں صرف اس لیے کہ لوگ آ کے ملیں. اتنے بڑے دعوت کے والیوم کو لے کے ایک بندہ چل رہا ہے اور اس کا 15-16 سال میں ایک ناغہ بھی نہیں ہے. اس میں کئی فوتگیاں آئی ہیں, خوشیاں آئی ہیں, غمیاں آئی ہیں, موسم خراب ہوئے ہیں. میں نے کبھی ناغہ نہیں کیا. مجھے پتا ہے کہ بعض لوگ امریکہ سے 2 دن کا صرف ٹکٹ کٹا کے مجھے ملنے کے لیے آئے ہیں, ہوٹل میں رکے ہیں, صبح کے وقت فلائٹ واپس لی, اگلے دن واپس چلے گئے ہیں صرف مجھ سے ملنے کے لیے. انڈیا سے لوگ آتے ہیں, رشیا سے آتے ہیں, پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. میں ادھر بیٹھا ہوں, یہ دعوت چل رہی ہے, پوڈ کاسٹ ہو رہی ہیں, لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. یہ تو سارا اسپیکٹ پھر ختم ہو جائے گا نا, یہ کام تو پھر مار گیا. یہ والی بات ہے. آپ تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو نظر, میں فزیکلی مل رہا ہوں. میرے علاوہ کوئی انٹرنیشنل اسپیکر نہیں ہے جس سے آپ اتنا چیپلی مل سکیں کہ آپ کہیں گے فلاں ہے شخص,
وہ پچھلے 15 سال سے ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے, دنیا کا کوئی بندہ صرف شناختی کارڈ دکھا کے اس سے ٹائم لیے بغیر مل سکتا ہے. سنڈے کو ایک میں مل رہا ہوں, اس میں آ جائے. کوئی طارق جمیل صاحب سے مجھے اس طریقے سے مل کے بتائے, کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک سے, یہی بڑے بڑے لوگ ہیں نا, کوئی مل کے بتائے, یہ پاسبل نہیں ہے. تو میں یہ بھی کر رہا ہوں, میں نے یہ بھی اسپیکٹ نہیں رکھا اس حوالے سے. نہیں, طارق جمیل صاحب کا فکس نہیں ہے, لیکن ان کو کوئی بھی بندہ ملنے چلا جائے. نہیں, وہ لیکن لمبا والی مسجد میں ظہر اثر میں ملاقات, وہ تو ایک رینڈم نا, لیکن وہ ایک اناؤنسمنٹ کریں کہ دنیا کا ہر انسان آ کے مجھ سے اس دن صبح 10 بجے سے لے کے 2 بجے تک آ کے مل سکتا ہے, اور میں اس کا تصویر بھی کھنچواؤں گا اور ایک پروٹوکول سے کھنچواؤں گا. یہ نہیں ہے کہ میں ہاتھ ادھر بلا رہا ہوں, میرا رخ اس طرف ہے اور تصویر اس طرف سے بن رہی ہے. نہیں, میں ہر بندے کو اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہوں, پورا پروٹوکول دیتا ہوں, جو ایک ہیومن ڈگنیٹی ہے وہ وائلیٹ نہ ہو, ہاں وہ امیر ہے غریب ہے, ہر بندے کو میں پروٹوکول دیتا ہوں. اچھا, کوالٹی کا یہاں پہ واقعی ہے. جو ہم نے لاسٹ ایئر پوڈ کاسٹ کی تھی نا آپ کے ساتھ, وہ اس رمضان میں بھی ابھی تک الگوریتم اس کو لے کے چل رہا ہے, لوگوں نے اٹھا کے لگائی ہیں, اور الحمدللہ سارے ملینز میں. اچھا, ایک چیز میں اس میں ایک ایڈ کر دوں, آپ کی ایک خوبی اس کیمرے کی وساطت سے مجھے بڑی خوشی ہوئی, کیونکہ اس رمضان سے پہلے مجھے کئی اسٹوڈنٹس نے رابطہ کیا کہ حافظ صاحب کے ساتھ آپ نے رمضان میں پوڈ کاسٹ کی تھی, کہ کریٹیکل مسائل ڈسکس کیے تھے جو پچھلے رمضان میں ہوئے تھے, تو ہم ان کی وہ کٹنگس لگانا چاہتے ہیں. کاپی رائٹس کا مسئلہ تو نہیں ہوگا. نہیں, میں نے کہا حافظ صاحب نے تو مجھے پہلے دن کہا تھا کہ ہم دین کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں, ہماری ویڈیو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے, اور باقی اس میں کنجوسی ہونی بھی نہیں چاہیے. وہ اگر یوز بھی کریں, میں آپ کو یوٹیوب کی دنیا سے بھی بتاؤں, الٹیمیٹلی آپ کو بھی فائدہ ہے اس کا. جی, وہ نہ بھی ہو, آخرت کا تو فائدہ ہے. تو الحمدللہ ہمارے کئی اسٹوڈنٹس نے اس رمضان میں آپ کے کلپ اٹھائے ہیں, جی مجھے, اور وہ ملینز میں گئے دیکھے میں نے دیکھے. تو یہ ایک ایسٹ تیار ہوتا ہے, کیونکہ دین کبھی پرانا نہیں ہوتا, یہ کوئی کرنٹ افیئر تو نہیں ہے. دین کے معاملے میں ہماری جتنی بھی پوڈ کاسٹ ہوتی ہے آپ کے ساتھ, کسی بھی عالم کے ساتھ, اس پہ ہم کسی کو اسٹرائک نہیں ڈالتے, جو مرضی اٹھا کے لگائیں. آپ سب دیکھ لینا, ہم باقیوں کو 1 گھنٹہ دیتے ہیں, آپ کو 3-4 گھنٹے بھی دیتے ہیں. بالکل, اور بار بار بھی ٹائم دیتے ہیں, آپ کی محبت ہے. پتہ نہیں آپ نے کیا جادو کیا کہ فضان بھائی پہ, وہ جب سے ادھر سے گئے نا آپ سے ہو کے, ہر پوڈ کاسٹ میں آپ کا ذکر لازمی کرتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے, ایک پازیٹیو وے میں. نہیں, باقی لوگ بھی ایسے کرتے ہیں, آپ لوگ بھی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے جن لوگوں نے مذہبی پیشواؤں کو قریب سے دیکھا ہے نا, وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ انجینئر صاحب ویسے کیوں نہیں ہے جیسے باقی مذہبی لوگ ہوتے ہیں. اچھا, یہی وجہ تھی, میں بھی لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ مذہبی لوگوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسے کیوں ہوتے ہیں. تو میں نے بجائے یہ کہ ان کے اوپر کرٹیسزم کرتا, جب تک کہ مجھ سے کوئی پوچھ نہ لے کوئی پرسنل معاملہ, ادروائز تو میں دینی اختلافات رکھتا ہوں, پرسنل کسی کے اوپر نہیں کرتا. تو میں نے کہا ان کو چھوڑوں, میں خود ویسی زندگی گزار کے بتاؤں. میرے پاس آج بھی موٹر بائک ہے اللہ کے فضل سے. ڈاکٹر اسرار صاحب کی لوگ مثالیں دیتے ہیں سادگی کی. ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس 1974 میں بھی ٹویوٹا کرولا کار تھی, اور میرے پاس 2024 میں موٹر بائک ہے. لیکن آپ کے سیکورٹی ریزن کی وجہ سے آپ اس کو یوز تو اس طرح سے نہیں کر سکتے ہوں گے نا, آنا جانا. وہ تو میرا ایک اپنے معاملات ہے, وہ تو گاڑی میں بھی کوئی سیکورٹی نہیں ہے جب تک بلٹ پروف نہ لے لوں, لیکن وہ تو ایک معاملات لگا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کی ملکیت میں گاڑی کوئی نہیں ہے. نہیں, اللہ کے فضل سے.